بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور اللہ وہی ہے جس نے مکے والوں میں اس رسول کو بھیجا تاکہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کر کے پاک و پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کے تسلسل میں کل اور آج کی مجلس کے لیے منتخب کی گئی، اور پیغام یہی مل رہا کہ قرآن نے مقصد بعثت رسالت نفس کی پاکیزگی، روح کی طہارت اور مختصر کر کے یزکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس عنوان پہ گفتگو کے سلسلے کو کل سے مربوط کر کے آگے بڑھایا جائے، روزانہ کی طرح سے 2-3 مختصر سی تمہیدی گزارشات۔ پہلی گزارش وہ ہے جو یقیناً شروع مجلس میں ہی آنا چاہیے۔ اکثراً ایسی گزارشات یا اعلانات میرے پاس آتے ہیں کہ انہیں آخر مجلس میں اس لیے بیان کرنے کا دل چاہتا ہے کہ مومنین کرام کی اکثریت تو آخر میں ہی نظر آتی ہے، لیکن یہ پہلی گزارش انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو شروع مجلس میں آنے کے عادی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر یہ میں اپنی طرف سے ایک درخواست کر رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ذکر شروع ہو جائے، چاہے سوزخانی کی شکل میں ہو، مرثیے کی شکل میں ہو، سلام کی شکل میں ہو، ذکر امام ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو میرے اپنے خیال میں سوائے اس کے کہ کوئی نائب امام یا مرجع وقت آ رہا ہے یا اتنا مقدس عالم، ہم جیسے طالب علموں کے لیے صف اعضاء سے اٹھنا مناسب نہیں ہے۔ آپ سے یہ گزارش مسلسل آخری مجلس تک کے حوالے سے ہے کہ توجہات اسی ذاکر کی جانب رکھیے جو ذکر امام چاہے نثر کی شکل میں کرے کہ نظم کی شکل میں، تو سلسلہ درہم برہم نہیں ہونا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھنے میں بھی اعضاء کی توہین لگتا ہے اور سوچنے میں بھی مناسب محسوس نہیں ہے۔ یہ میری گزارش ہے۔ لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں ذکر امام کے حوالے سے وہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی جگہ سے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اسی ذکر امام ہی کے حوالے سے یہ ایک گزارش۔ اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ 2-3 ایسی چیزیں دریافت کی گئی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جن کے یہ سوالات ہیں وہ اس وقت ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آئیں گے، تو بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ انتظار کیا جائے۔ لیکن بعض اوقات
بلکہ اکثر بات سے بات اس طرح سے نکل آتی کہ آخر تقریر میں موضوع بھی اور مجلس کا وقت بھی اتنا قابو سے باہر ہو چکا ہوتا کہ پھر یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، چنانچہ مسئلہ روز بروز ٹلتا چلا جاتا۔ ایک ایک 2 منٹ کے سوالات ہیں، بہت ڈرتے ڈرتے اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مجالس سوال و جواب کے سیشن ہیں اور ان کی تعداد بڑھنے لگے۔ اسی لیے موضوع سے ہٹ کر کسی چیز کا جواب ممبر سے نہیں دیا جائے گا، وہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال سورہ احزاب کے عمل کے حوالے سے اور دوسرا سوال وہ 4 آیتوں کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جن 4 آیتوں کو تو چھپوا کر آپ کی آسانی کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 آیتوں کا عمل بتایا گیا ہے، ظالم کے ڈر سے یا ہم اور غم اور آفر سے، یا دعائیں کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ جواب روزانہ 1 مرتبہ۔ اب میں چونکہ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اور میرا موضوع دعا نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصر اس کو بیان کیا، لیکن ایک ذمہ داری آپ ہی کے سپرد کر دی جائے۔ اور ذمہ داری اگر میں خود ادا کروں تو اس لیے بڑی آسانی کہ 10-15 منٹ کا ایک واقعہ ہے، مجلس کا ایک حصہ اس میں بھی میں صرف کر سکتا ہوں، لیکن موضوع کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ مفاتیح الجنان اس کے شروع میں جہاں صبح کی نماز کے تعقیبات لکھے ہیں، مفاتیح آپ کھولیں گے تو شروع میں قرآن کے کچھ سورے ہیں، اس کے بعد نماز کی دعائیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے کہ وہ تعقیبات اور دعائیں جو ہر نماز کے لیے مشترک، اور پھر آتا ہے ایک ایک نماز الگ الگ کر کے۔ تو نماز فجر کی تعقیبات میں ایک واقعہ بھی ہے شیخ صادق عراقی کا، جو ملاقات امام کے حوالے سے بھی کتابوں میں ملتا، جس میں امام نے انہیں یہ آیتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور وہاں پر یہ 4 میں سے 3 آیتیں بھی ایک دعا کی شکل میں، وہ واقعہ پڑھ لیجئے گا تو شاید یہ دعائیں پڑھنے کا زیادہ بہتر طریقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ پہلے تو میں مفاتیح الجناح کا صفحہ نمبر بھی بیان کر دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت ایک ہی مفاتیح تھی جو پورے ہندوستان اور پاکستان میں رائج تھی۔ مرحوم شیخ اختر عباس صاحب علی اللہ مقامہ کا ترجمہ، جو سال گزشتہ عشرہ محرم کی آخری مجلس پڑھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن اب کیوں 3 مفاتیح ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں۔ ایک یہی، دوسری مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی زیر نگرانی ترجمہ، جو اس سال عشرے کی آخری مجلس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور تیسرا ترجمہ لاہور سے چھپا حافظ ریاض حسین صاحب کا، اس لیے اب صفحہ نمبر بتانا مناسب نہیں۔ دلچسپ واقعہ اور وہاں تفصیل کے ساتھ ہے، صرف ایک چیز اس میں عرض کر دوں کہ امام نے ان آیتوں کے ساتھ ایک مختصر سا عمل یہ بھی بڑھا دیا کہ نماز صبح کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ 70 یا فتحو پڑھو، اور پھر یہ آیتیں ایک بار پڑھی جائیں۔ سوال کا جواب بھی ہو گیا، ذرا سی مزید وضاحت اس لیے ہو گئی کہ اس عمل کو جتنا زیادہ پڑھا دیں گے اتنا فوائد زیادہ اور جلدی حاصل ہوں گے۔ دیکھیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اور تیزی سے اب اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کلمہ گو تو ہے لیکن جھوٹا اور منافق ہے تو کیا اس سے قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ لفظ قطع رحمی یہ بتا رہا کہ ہے ہمارا سگا رشتہ دار۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی ایک اسلام کی اہم ترین عبادت اور ایک بدترین گناہ، دونوں کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کے حوالے سے؟ صلہ رحمی، قطع رحمی۔ رحم
یعنی خون کے رشتے سے جو لوگ آدمی کے کنبے یا برادری میں آتے ہیں جن سے کوئی خونی رشتہ، تو اگر وہ خونی رشتے دار تو چاہے کاذب ہو چاہے منافق ہو، قطع رحمی اس کے ساتھ جائز نہیں. جیسے والدین، صلہ رحمی اور قطع رحمی میں توپ افضل والدین، چاہے وہ کافر بھی ہوں چاہے وہ منافق بھی ہوں چاہے وہ ہم کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے حق کو ادا کرنا. باقی رشتہ داروں کا بھی یہی مسئلہ. مختصر اور مکمل جواب دینے کے لیے میں بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ ایک آخری سوال، لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ آج کل ایک بہت ہی زیادہ سنگین اور پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا، اور عام طور پر جو دعائیں ہمارے پاس ہوتی اس میں اس مسئلے کا تذکرہ بہت کم ہوتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر معصومین کے زمانے کا تھا نہیں. دعاؤں کی اکثریت وہ، یعنی اکثریت کا لفظ بھی میں نے غلط کہا، انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایبسولوٹ میجورٹی، 99% دعائیں وہ جو عام طور پر لوگ اپنا مسئلہ لے کے امام کے پاس گئے اور امام نے ان کو بتا دیا. چنانچہ 99% دعاؤں بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ لے کر کوئی گیا ہی نہیں امام کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن امام وہ تو قیامت تک کے صاحبان ایمان کے لیے مشکل کشا اور مددگار ہیں، تو اس لیے جو چیزیں لوگوں نے نہیں پوچھی انہیں بھی امام نے ارشاد فرمایا. لیکن وہی بات ہوئی کہ مشہور نہ ہونے پائی اس معاشرے میں. امام ایک چیز بیان کر رہے ہیں اور اس زمانے کے لوگ سمجھ رہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ یہ خیال کر رہے کہ یہ مسئلہ کبھی بنے گا بھی نہیں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی بھی کبھی مسئلہ بنے. چنانچہ انہوں نے سن تو لیا لیکن اسے زیادہ پھیلایا نہیں. بڑی عرق ریزی، جستجو اور تلاش کرنا پڑتی ہے اس حوالے سے دعاؤں کی. رزق کے حوالے سے دعا جو کتاب کھولیے گا اعمال اور دعاؤں کی نظر آ جائے گی. صحت کے حوالے سے دعا ہر کتاب میں نظر آ جائے گی. دشمنوں سے بچنے کی دعا ہر کتاب میں نظر آ جائے گی. اور پھر وہ دعا کی طاقت ہوتی ہے کہ عام حالت میں عام دشمن، زیادہ بڑا دشمن لیکن مل جائے. یہ بہت ہی مشکل سے 2 عمل ہمیں معصومین کے حوالے سے ملے ہیں. خاتون سورہ احزاب کے عمل کے بارے میں ایک سوال ایسا کیا کہ میں بھی چکرا گیا کہ کیا پرسوں کی مجلس میں اسے بیان کرتے ہوئے میں غلطی سے یہ تو نہیں کہہ گیا جو انہوں نے سوال میں پوچھا. ویسے مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ سورہ احزاب کیا آیت نمبر 23 یعنی 23 تک لکھنا ہے یہ پورا لکھنا. جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا میں نے آیت نمبر 23 کا کوئی حوالہ دیا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آیت نمبر 23 کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یا تو کہیں اور سے بھی یہ عمل سنا ہوا اور یا پھر غلطی سے شاید میری زبان سے نکل گیا اور فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا. لمبی چوڑی بحث سے کیا فائدہ، خلاصتاً سمجھ لیجیے کہ یہ تفصیل میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ میں ویسے ہی گھبرا رہا تھا کہ میرا موضوع ہے تزکیہ نفس، اور یہ دعا کا عنوان اتنا بڑھتا جا رہا کہ کہیں موضوع بدل نہ جائے. اگرچہ یہ پرچہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر موضوع بدلنے ہی کی گزارش کی گئی، لیکن یہ سب سے آخر میں آ رہا ہے. 1 منٹ کی بات. سورہ احزاب کا اصلی عمل کیا ہے یہ سمجھیے. شادیوں کے حوالے سے اصلی عمل یہ ہے کہ مٹی کا کوئی برتن لیا جائے، جس بچی کا مسئلہ ہے کوشش کی جائے کہ وہ خود اس سورہ احزاب کی جتنی آیتیں تقریباً 70-71 آیتیں وہ سب لکھیں. اور اگر اس کے لیے بڑا مشکل یا تقریباً ناممکن ہو رہا تو پھر یہ کہ کوئی اور بھی اس کا رشتہ دار لکھ سکتا. یہ پوری بات تفصیل میں بتا رہا ہوں. اس دن چونکہ اصل موضوع یہ نہیں تھا کہ ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ گیا تھا کہ سورہ احزاب شادیوں کے لیے بڑا مجرب. پچھلے ہی سال اس سورہ احزاب کی وجہ سے کم از کم 7 کیسز تو میرے علم میں آئے ہیں اور ہر سال کا یہ میرا تجربہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ مٹی کا برتن غیر استعمال شدہ یعنی بالکل نیا کورا برتن
کاغذ پہ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخری آیت تک انا عرضنا الامانہ کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پہ پیش کیا، وہ جو مشہور آیت ہے وہاں تک لکھی. حتی الامکان خود وہ بچی لکھے، اور اگر کوئی مسئلہ اس کے حوالے سے پیش آ رہا تو کسی اور کو اس کی نیابت میں اجازت. لیکن کوئی اور بھی ایسا ہو کہ جس کا یہ مسئلہ واقعا اس کے دل میں یہ پریشانی ہو تو سب سے بہترین ماں ہوتی، اس کے بعد پھر باپ کی باری آتی. عمل ام داؤد میں امام نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ جو ماں کو اپنے بیٹے کی پریشانی کا احساس ہوگا وہ باپ کو بھی نہیں ہو سکتا. تو خیر اس کے بعد اسے گھر میں کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا جائے، کوئی اونچی جگہ اگر ہے تو بس. اور جس وقت یہ رشتہ طے پا جائے اور شادی ہو جائے تو اب اس کاغذ کو اس برتن سے نکال کر دریا، سمندر، کنواں یا زمین کھود کر جنگل، صحرا کہیں بھی دفن کر دیا جائے. مٹی کے برتن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اب اس کے بعد گھر میں استعمال ہو جائے. تو پورا سورہ احزاب میں تفصیل میں اس لیے چلا گیا کہ ویسے بھی ذاتی طور پہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت سے گھرانوں کا مسئلہ اور خاص پوچھا بھی گیا. آئیے 20 منٹ تقریباً 15 منٹ ہونے کو آئے ہیں. یہ ایک آخری درخواست ہے اور اس انداز کی درخواست ہے کہ جو باقاعدہ لوگ پٹیشن تیار کرتے ہیں، یعنی کئی مومنین کے اس کے آخر میں دستخط بھی ہیں. اور وہ ان کی ایک گزارش ہے، فرماتے ہیں کہ شارجہ کے مومنین حسینیہ زہرا تو باقاعدگی کے ساتھ نہیں جا سکتے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں کی مجلس کے بعد وہاں جاتے ہوں. اس لیے جو عنوان وہاں رکھا گیا تھا اس پر اکتفا کر کے ہمیں محروم نہ کیا جائے. ہم اپنے امام کے حالات سننا چاہتے ہیں، واقعات سے آگاہی چاہتے ہیں. اور پھر مجھے اطلاع ملی کہ حجت الاسلام علامہ فاضل موسوی صاحب نے 2 یا 3 سال قبل اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. گزشتہ 2 سال سے گفتگو نہیں ہوئی. تو انہوں نے باقاعدہ یہ گزارش کی ہے محبت امام زمانہ میں کہ ہمیں امام کے حالات سنائے جائیں. اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ عنوان تزکیہ نفس ہے. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ دونوں عنوان جمع ہو سکتے ہیں. اور اصل یہ تھا کہ میری آخری مجلس وہی چیز ہونے والی تھی کہ یہ تزکیہ نفس جو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی عنوان بن رہا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. یہ کہاں کہاں ہمارے کام آنے والی عبادت ہے، خالی آخرت نہیں، ظہور کے بعد بھی. یہ میری آخری مجلس کا عنوان بن رہا تھا جب 9 دن کی محنت کے بعد ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا. انہوں نے طریقہ بتایا کہ ان دونوں کو ملا دیا جائے. اب دیکھیے میں کوشش تو کروں گا کہ عنوان پر رہتے ہوئے 2-4 ایسی باتیں آ جائیں یا اس سے زیادہ، مگر پھر ان مومنین سے میں معذرت خواہ ہوں جو تعداد میں کم صحیح نظر آ رہے ہیں اور جو یہاں کی مجلس سن کر اس عنوان کی محبت میں بڑی تیزی سے بھاگ کے وہاں پہنچتے تھے اور آدھی رات تک وہاں بیٹھے رہتے تھے. 2-3 مجالس ایسی ہوں گی، انہیں تکرار کا احساس ہوگا، لیکن وہ یہ قربانی اس مجمع کی اکثریت کے لیے دے دیں. اور اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارشات مکمل ہوئیں. آئندہ اتنی لمبی گزارشات نہیں ہوں گی. یہ فقط آج کا مسئلہ تھا. ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد. اور جب ایک آخری اعلان مجھے بعد میں کرنا ہی ہوگا تو وہ بھی ابھی ہاتھ کے ہاتھ کیوں نہ کر لیا جائے کہ چونکہ یہ ہال بھر چکا ہے اور بعض مومنین ابھی آ رہے ہیں، تو اگر کہیں گنجائش ہے، بظاہر نظر تو نہیں آ رہی، تو تھوڑا آپ آگے آ جائیے تاکہ پھر بیان مسلسل ہوتا رہے. مکتب اہل بیت کے تربیت یافتہ صاحبان ایمان کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہاں سے آج بات شروع ہو رہی ہے. جو براہ راست آل محمد سے تربیت پا رہے ہیں، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، یعنی وہ اصحاب امام، وہ شاگردان امام جو زمانے ظہور میں خدمت امام میں براہ راست پہنچتے اور امام کی خدمت سے
امام کی صحبت سے، امام کی تربیت سے، امام کے علم سے استفادہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو پلٹتے تھے۔ ان کا مزاج کیا بن جاتا ہے خاص تربیت اولاد کے حوالے سے کہ آج ہم اس مسئلے سے جتنا غافل ہیں۔ پھر ایک بار کل کی مجلس کا شروع کا جملہ دوہرا دوں کہ ایک تو تھوڑا سا ہم غافل ہیں، یعنی دنیا ایسی ہماری نگاہوں پہ چھائی کہ ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، ہمارا گول جسے ہمیں حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی دنیا بنا دیں۔ اسلام کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس مذہب کے بنیاد میں یہ اصول شامل ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ کبھی بھی اس چیز پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اعتراض صرف اس وقت ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے، دنیا کو لے کے آخرت کو لے، وہاں پہ اگر آدمی آخرت کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی دنیا بنانا ضروری، قرآن کے ٹیچر کو اس لیے خدا حافظ کہہ دے کہ ڈانس سکھانا ضروری ہے، یہ تو خیر بہت ہی ایکسٹریم والی مثال ہو گئی، لیکن اس انداز کی مثالیں وہاں پہ اعتراض۔ لیکن اگر اولاد کی دنیا بھی بنا رہے اور اس کی آخرت بھی، تو یہ تو بہترین بات ہے جو اپنی اولاد کو واقعاً بہترین تحفہ عطا کر کے جا رہا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، کچھ غفلت ہماری ہے اور کچھ دشمنان اہل بیت، دشمنان دین اور دشمنان اسلام، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں کے حالات میں کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ انہوں نے بھی ایسا ماحول بنا دیا، معاش، روزگار اور رزق کے مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ لوگ کچھ تو اس انداز سے کہ اولاد سے اس لیے دور رہنے پہ مجبور کہ اگر اولاد کے قریب رہتے ہیں تو خود بھی فاقے کریں گے اور اس کو بھی فاقے کرنا پڑیں گے، اس لیے ان کو دور رہنا پڑتا، لا محالہ توجہ ہٹتی۔ اور کچھ ایسے کہ اگر اولاد ان کے سامنے بھی ہے تو ایسا ایک معاش کا چکر چلایا ہے آج کے اس ماحول میں کہ باپ صبح سویرے گھر سے نکلتا تو رات کو اس حالت میں تھکا ہوا تھا کہ اس کے اپنی زندگی ایک بوجھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ پہ چڑچڑا ہو رہا ہوتا، کہاں اتنا وقت اس کے پاس کہ وہ اپنی اولاد پر اولاد کے سامنے ہوتے ہوئے بھی توجہ دے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ جسے اسلام پہلے سے جانتا تھا، یعنی اسلام کی نگاہ میں اتنا تو اس کو پھیلنا نہیں چاہیے، پھیلایا گیا لیکن کسی حد تک، اسی لیے تربیت اولاد کی خاصی ذمہ داری، پوری نہیں خاصی ذمہ داری ماں پہ ڈال دی گئی کہ کم از کم اگر باپ اس وقت گھر کے باہر اسی اولاد کے روزگار کے سلسلے میں ہے تو ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ یہاں بھی حالات ایسے بنائے گئے کہ چاہے کہ نہ چاہیں بہت سارے علاقوں میں بہت ساری خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا اور ان کو بھی اتنا مصروف کر دیا گیا کہ نتیجہ یہ کہ ہمارا بیٹا باپ اور ماں ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی کیفیت کا سامنا کر رہا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، امام کا جملہ، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان علماء کرام کو بلایا جائے گا جنہوں نے تمہاری اولادوں تک دین پہنچایا، اور یہ کہہ کے بلایا جائے گا کہ یتیمان آل محمد کے سرپرست آ جائیں۔ راوی نے کہا یتیم، امام نے کہا جس کا باپ مر جاتا وہ دنیاوی اعتبار سے یتیم، اور جسے علم اور دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو وہ مذہبی اور دینی اعتبار سے یتیم، تو یہ بھی یتیمی کی ایک قسم ہے کہ باپ زندہ ماں زندہ۔ میں پھر عرض کر دوں کہ بعض لوگ غافل ہیں، بعض لوگ غافل نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، مگر کیا کریں، ایسا سلسلہ آج کل روزگار کا، ضروریات اتنی بڑھ گئی اور روزگار کے مواقع اتنے مشکل ہو گئے کہ آدمی نہ چاہنے کے باوجود اولاد سے توجہ ہٹانے کو تیار۔ اور خالی ایسا بھی نہیں بلکہ ساتھ میں جب ہمارا بیٹا خالی ہو گئے، جب ہماری بچی خالی ہو گئی، یعنی باپ اپنے کاموں میں لگا جو ضروری کام ہے اسی کے لیے، اور ماں اپنی مصروفیات میں الجھی، تو اس کو خالی نہیں بیٹھنے دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن
کبھی انٹرنیٹ کی شکل میں، اور کبھی ڈش اینٹینا کی شکل میں، اور کبھی کیبل ٹی وی کی شکل میں ہمارے بچوں کے پاس آ گیا. پہلے باپ اور ماں کو ہٹایا. دیکھیے حملہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ محافظ کو پہلے وہاں سے کسی بہانے سے اٹھا دو، تاکہ جب وہ جگہ خالی ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں یہاں پہ آنا. چاہے ملکوں پہ حملے کی بات، حملہ یہاں پہ کرنا ہے، ہم ایسا ظاہر کریں گے جیسے حملہ وہاں کر رہے ہیں، تاکہ فوجیں ساری وہاں پہنچ جائے، یہ سرحد خالی ہو جائے، آدمی یہاں سے داخل ہو جائے. اور چاہے وہ کھیل ہو جس کی مثال میں نے کل ایسے ہی دے دی تھی کہ اگر ہاکی ہو کے فٹ بال جس کے اندر گول ہوتا تو کیا طریقہ کار ہوتا کہ پہلے گول کیپر کی توجہ ہٹائی جاتی اور اسے اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے گیند لے کے کھلاڑی آ رہا. لوگ کہیں گے مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہ ہاکی سکھا رہے ہیں، لیکن یہ ساری مثالیں ہوتی اس لیے کہ پتا چلا وہ کھلاڑی گول لے کے آیا، گول کیپر سمجھا یہاں سے ہوگا، جیسے ہی وہ اپنی جگہ سے ہٹا اس نے اس کو پاس دیا اور اس نے خالی گول پہ حملہ کر دیا. طریقہ کار یہی ہوتا، یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ باپ اور ماں کو دوسرے کاموں میں الجھایا گیا، اور وہ بھی بظاہر بہت اہم کام. اتنے اہم کام کہ حدیث رسول ہے کہ قاد الفقر ان یکون کفرا. میں نے پہلے بھی پڑھی، آج دوسرے حوالے سے دہرا رہا ہوں کہ یہ فقر و فاقہ اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اتنی بڑی پریشانی ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتی. اور آج آپ دیکھیں تو ہو بھی رہا کہ کتنے ہی لوگ فقط اس لیے کہ انہیں باہر کے کسی ملک میں سیٹل ہونا پڑ رہا، بعض اوقات کھل کر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق کھلا کافر فرقے سے. تو یہ طریقہ کار دوسرے حوالے سے ہمارے گھروں میں کہ پہلے محافظ، سرپرست، اولاد کو بچانے والے باپ اور ماں کو ایسے ضروری کاموں میں الجھا لیا. اب یہ ہو گیا خالی، یہ ہو گیا تنہا. چنانچہ دوسری جانب سے حملہ ہوا، اور اس حملے کی تفصیل تو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آتی رہے. کیوں؟ آج کا ماحول ایسا کہ میں کسی بھی عنوان پہ گفتگو کروں، کوئی آپ مجھے موضوع دے دیں، توحید دے دیں، عقائد دے دیں، غدیر خم کا میدان دے دیں، کربلا کی تفصیل دے دیں، یا یہ کہ تزکیہ نفس، حجاب اور گانا، یہ نامحال آ جائے گا. کیونکہ جس تیزی سے یہ گناہ بڑھ کر اپنے نقصانات پہنچا رہے ہیں، ہر موضوع میں اس کا ربط نکل آتا آئے گا، بھی ربط کے ساتھ بے ربط نہیں. چنانچہ آپ اس موضوع میں بھی دیکھیں گے. لیکن فی الحال کہنا یہ کہ ایک طرف ہمارا یہ ماحول بن گیا ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جنہیں میں نے 15 منٹ کے بعد بلایا تھا، اور اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جس کے لیے ہم سے کہا تھا 15 منٹ کے بعد آئیے گا، خیر یہ اکثر ہو جاتا. تو خلاصہ یہ کہ پہلے آپ دیکھ لیجیے وہ دماغ، وہ مزاج، وہ ذہن، وہ فکر جو معصوم اپنے ماننے والوں کی بناتے ہیں. پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کتنا بڑا ظلم اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور اسلام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. فکر شاگردان امام کے شاگردوں کی فکر. واقعات بہت سارے، لیکن چونکہ ایک ایسا واقعہ جو مشہور بھی ہے اور اس کا بھی دعا سے تعلق ہے. میرا موضوع دعا نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ دعا کا موضوع آ رہا. البتہ وہ صرف 1 منٹ کی بات، اور وہ یہ واقعہ حجر ابن عدی کے واقعے کے نام سے مشہور، کیونکہ میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں. شارجہ میں میری یہ 4تھی خدمت ہے آپ حضرات کے لیے. 1 سال موضوع موت تھا، وہ بھی نامکمل رہا. اگلے سال موضوع مومن کا امتحان تھا، وہ بھی نامکمل رہا. 2 سال سے موضوع تزکیہ نفس، اور وہ بھی اس سال نامکمل رہے گا، اس لیے کہ جو باتیں ہیں وہ سب نہیں آ سکتی. لیکن یہاں پہ یہ واقعہ نہیں پڑھا گیا، اور بہت ہی دلچسپ بھی واقعہ، اور ایسا ہے کہ اگر سنا بھی ہے تو بار بار سنی. حجر ابن عدی کا واقعہ. اس واقعے کے حوالے سے جو بات دعا کے موضوع پہ مجھے کہنا ہے وہ صرف ایک بات. سوال کسی نے کیا نہیں ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے دعا میں یہ چیز بھی شامل کہ یہ تو بتا دیا گیا کہ فلاں آیت، فلاں امام کی تعلیم کی بھی دعا فلاں مسئلے کے لیے بہت اہم. مگر دعا میں 2 چیزیں اور آ جاتی ہیں. نہیں تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ یہ پوری مجلس. نمبر 1، وقت، یعنی ٹائم کے اعتبار سے بھی دعا کی طاقت کم اور زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے دواؤں کا مسئلہ، بعض دوائیں ایسی ہیں کہ خالی پیٹ کھائیں گے تبھی فائدہ ہوگا، پیٹ بھرے کھائیں گے تو اس کا فائدہ کم ہو جائے گا. جیسے ڈائبٹیز کی بہت ساری دوائیں، اور بعض دوائیں ایسی ہیں کہ پیٹ بھرے ہی کھانا ہے، خالی پیٹ نہیں کھانا. کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے، کبھی اثر کم ہوتا.
وقت کی تبدیلی سے دعا میں بھی فرق پڑتا. شب جمعہ کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے، عام راتوں کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے. شب قدر کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے، باقی مہینوں کی دعا کوئی اور حیثیت رکھتی ہے. دعا سب دعا ہے. اللہ وہی ایک اللہ ہے جو شب قدر میں ہے، وہی جو ہے دوسری راتوں میں. لیکن ایک اصول دیا، اسی طرح سے جگہوں کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے. گھر کے مقابلے میں مسجد، اور مسجد کے مقابلے میں خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کے ساتھ معصومین کے روضے. جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اب آئیے ایک جملہ کہہ کر، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کو ویسے بھی آج کل ممبر سے دعائیں بہت بتا رہے ہیں، اور یوں بھی پتا کہ زیارت اور حج اور عمرے وغیرہ سے آپ کا ایک تعلق رہ چکا. یہ جملہ میں بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے بغیر اصل بات آپ تک پہنچے گی نہیں. تو دعا کے حوالے سے آپ نے کون سی جگہ وہ پائی جہاں کی دعا میں سب سے زیادہ طاقت ہے؟ جگہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہی دعا، عام دعا جو آپ یہاں مانگے تو کون. میرا اپنا تجربہ بھی ہے اور جسے میں نے بتایا. تجربے سے مقصد یہ کہ خود میں بھی تو آپ حضرات کی طرح سے آل محمد کا ایک ایسا نام لیوا ہوں کہ جس کو پریشانیوں کا اس لیے سامنا کرنا پڑے گا کہ مولا نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا پہلے وہ صبر کی چادر سلوا لے، پھر ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا. تو اب پریشانیاں ہر ایک پر آتی، میں اپنا ذاتی تجربہ، اور پھر ممبر کی وجہ سے اور حج اور عمرے کے قافلوں کی وجہ سے یہ بھی ایک آسانی ہو جاتی کہ مومنین کرام کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اپنے تجربات بتاتے ہیں کہ ہاں نتیجہ کیا نکلا. زینبیہ یعنی ملک شام کے شہر دمشق میں واقع شہزادی کا روضہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں کی دعا کو اتنے جلد اور اس آسانی کے ساتھ قبول ہوتے دیکھا ہے کہ اور کہیں پر یہ تجربہ نہ مجھے ہوا نہ جنہیں میں نے بتایا ان کو ہوا. لوگوں نے ایک مرتبہ کا مولانا اور کوئی، کیا آپ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں سمجھ کے بات کر رہا ہوں. کربلا و نجف؟ میں نے کہا جی. یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میری سمجھ میں آ گیا. میری سمجھ میں یہ آ گیا کہ نجف میں ہم پہنچے مولا کے پاس، مولا یہ مسئلہ حل کر دی. علی نے کہا بھی حل کرتا ہے، 1 منٹ ٹھہر جاؤ. میری بیٹی زینب کوئی مسئلہ لے کے آئی ہے، زینب سے بات کر لو پھر تم سے بات کرتا ہوں. اور شہزادی آ گئی کہ بابا فلاں مومن میرے پاس میرے دروازے پہ میرے گھر پہ یہ مسئلہ لے کے آیا. کربلا میں امام مظلوم ہماری بات سن رہے، 1 لمحے ٹھہر جاؤ، میری بہن زینب آ گئی، زینب سے بات کر کے پھر توجہ دیتا ہوں. تو عین ممکن ہے کہ اس کا بھی اس مسئلے میں دخل ہو اور بہت زیادہ دخل. لیکن جب کبھی خدا آپ کو خلوص دل اور شرائط زیارت کے ساتھ زینبیہ لے جائے، 2 شرطیں بہت ضروری. شاید یہ حدیث اب میں پڑھ ہی دوں آگے کسی مجلس میں جس کا امام کے ظہور سے تعلق، جس کا ایک ٹکڑا یہ کہ آخری زمانے میں حج لوگ کریں گے پیسے والے سیر و تفریح کے لیے، کہ بھائی کبھی لندن جاتے تھے، کبھی امریکہ جاتے تھے، کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے تھے، آؤ اس دفعہ ایک چکر مکے مدینے کا لگا دو. نہ صرف یہ کہ یہ چیز حدیث میں آئی ہے، بلکہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ حج پہ آنے والے بعض پیسے والوں کا کیا مزاج ہوتا، لیکن جس نیت سے آتے مزاج ویسا ہی بنتا. تو پیغمبر کا مشہور فرمان، جس فرمان کو لکھنے کے بعد تمام مراجع اور مجتہدین کے استاد شیخ مرتضی انصاری نے اپنے قلم سے ایک جملہ نیچے لکھا. یہ تمام مراجع اور مجتہدین کے استاد ہیں، ان کا لقب ہی ہے استاد العلماء والمجتہدین. ایسا لقب نہیں ہے جیسا ہم اور آپ کسی کو دیتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں لقب دیے جاتے ہیں تھوک کے بھاؤ سے، نہیں، یہ وہ لقب ہے جو امام خمینی اور آقا خوئی نے ان کو دیا، استاد العلماء والمجتہدین. وہ اس حدیث کے نیچے ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک اصول بتایا، لیکن اب خود نجف میں ساری زندگی گزری. فرماتے ہیں کہ میں تو آثار دیکھ رہا ہوں کہ جو حج کے بارے میں کہا گیا ہے بعین ہی یہی زیارت کے بارے میں بھی ہوتا جا رہا. اب حج کا جملہ سن لیجیے، اور وہ یہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آخری حج کے دوران کہ آخری زمانے میں پیسے والے حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے. چنانچہ جھگڑا ہوگا اس بات پر، وہ کمرہ انہیں پسند نہیں، سوئٹزرلینڈ جیسا کمرہ چاہیے، وہ باتھ روم انہیں پسند نہیں ہے، شیرٹن جیسا باتھ روم چاہیے،
وہ فلاں بلڈنگ ان کو پسند نہیں ہے، نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ جیسی جائیے مثلا، ایک مزاج سامنے آتا. لیکن فرماتے ہیں اب اس حدیث میں سب آ گئے کہا، اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اوساطہم، میری امت کے وسط درجے کے لوگ، للتجارہ، وہ حج کو بھی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیں گے. اور وفقراءہم للسماء والریاء، اور فقیر لوگ حج اور زیارت پر جایا کریں گے فقط ریاکاری سے. کہ لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو فلاں کتنا خلوص اور کتنا جذبہ ہے کہ بیچارے کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہر سال مکے میں نظر آ جاتا، فلاں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہر سال کربلا نظر آ جاتا. اللہ کا رسول کہہ گئے کہ پیسے والے سیر و تفریح کے لیے، اوسط درجے کے لوگ تجارت اور بزنس کے لیے، اور غریب لوگ ریاکاری کے لیے جائیں گے. اگر وہ نہ جذبہ خالص ہو اور شرائط زیارت پوری ہو. یہ بہرحال ایک ایسا عنوان ہے جو تزکیہ نفس سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے جو میں دوسری مجلس سے پڑھتا ہوں اشرے کے علاوہ اس میں کہیں آئے گا. تو زینبیہ کی زیارت میں آپ کی دعا جتنے جلد قبول. لیکن جب زینبیہ جائیے تو اس جملے پہ توجہ دیجیے گا، پیغمبر نے اپنے چچا کے حوالے سے مدینے کے بارے میں کہا، اور علماء نے حجر ابن عدی کے حوالے سے شام کے بارے میں کہا. وہ علماء، یہ جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں یہ علماء کا، وہ پیغمبر کا جملہ. فرمایا اگر کوئی مدینے میں میری زیارت کو آیا اور میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہ گیا فقط جفانی، وہ مجھ پہ جفا کر کے واپس جا رہا. اتنی اہمیت بتائی جناب حمزہ کی زیارت کی، زیارت کی اہمیت، زیارت کی. اس لیے کہ ہمارے یہاں کی اکثر خواتین جب وہاں پہنچ جاتی تو زیارت نہیں کرتی. نبی بوٹی کہاں ہے، مریم پنجا کہاں ہے، فلاں دوا کہاں ہے، فلاں جڑی بوٹی کہاں ہے. یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں، لیکن موضوع بہت پھیل رہا. واپس آئی، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، وہ قول علماء کہ اسی طرح جیسے رسول نے کہا کہ اگر کوئی مدینے آئے میری زیارت کر اور میرے چچا کی زیارت کو نہ جائے مجھ پہ ظلم کر کے واپس جا رہا، اسی طرح سے اگر کوئی شام جائے اور اہل بیت سے منسوب ساری قبروں کی زیارت کرے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، جناب فضہ اور بہت ساری قبر، مگر حجر کی قبر کی زیارت کو نہ جائے، وہ ایک طرح سے اہل بیت پہ ظلم کر کے جا رہا. بڑی تاکید ہے اس زیارت کی، لیکن کیوں؟ حجر کا واقعہ. کون حجر؟ جو مولا کائنات سے ملاقات کرنے والے آخری ڈیلیگیشن کے ممبر، جس کے بعد مولا باہر سے کسی آدمی کو گھر میں آنے نہ دیا، یا بیٹے یا بیٹیاں انہی سے بات کرتے رہے. دو جملے کہے، ایک تو 7 آدمیوں سے کہے تھے جو 7 مل کے آئے آقے والدین کل، اور دوسرا جملہ خاص حجر سے کہا. حجر رو رہے تھے. مولا نے کہا کیوں رو رہے؟ کہا مولا آپ کی حالت اتنی کمزوری کہ سر پہ جو زرد رنگ کی پٹی بندھی تو پٹی اور کھال کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا، اتنی کمزوری. مولا نے کہا اے حجر، اور تم پہ کیا گزرے جب میری محبت کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور مجھ سے بیزاری کے بارے میں کہا جائے گا، بے اختیار کا مولا مر جاؤں گا، یہ بات نہ مانوں گا. اور مولا نے کہا یہی ہوگا، اور یہی ہوگا، واقعاً تم شہید ہو جاؤ گے. حجر نے 13 سال اپنی شہادت کا انتظار کیا. 41 ہجری میں مولا نے یہ فرمایا، 54 ہجری میں حجر کو گرفتار کیا گیا. اس لیے کہ حاکم شام کے گورنر اپنی تقریر اتنی لمبی کر دی کہ نماز جمعہ قضا ہونے لگی، احتجاج کیا، گرفتار کیا گیا. حجر کے ساتھ ان کا جوان بیٹا گرفتار ہوا. 14 یا 15 صاحبان ایمان بھی گرفتار ہوئے. ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جسم پہ ڈال کر ان کو شام لایا جا رہا. حجر کی شخصیت اتنی بڑی کہ عالم اسلام میں ایک احتجاج پیدا ہوا. سارا عالم اسلام ہل کے رہ گئے. ایسی ایجیٹیشن کی کیفیت کہ آپ کے علم میں ہے نا کہ حاکم شام کسی کے دباؤ وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی کی بات نہیں سنتا. یا وہ بھی ہل گئے، اور ایک خاص طریقہ اس نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ ان لوگوں جس کے اندر حتیٰ حضرت عائشہ کی جانب سے بھی خصوصی سفارش گئی کیا ہے حاکم شام یہ پیغمبر کا صحابی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. سارا عالم اسلام شیعہ سنی ہر مکتب فکر حجر کے رہائی کے لیے تیار ہو گئے. پیغمبر کے صحابی تھے، مولا کے تربیت یافتہ تھے. یہ دوسری بات کہ یہی عالم اسلام علی کی شہادت ہوئی، چپ بیٹھا رہا. حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، چپ بیٹھا رہا.
اور حجر کی عظمت تو ہم مانتے ہیں، لیکن معصومین کے مقابلے میں کیا اہمیت. اور حجر کے رفتار ہوئے سب ایک مرتبہ میدان میں نکل. ایسے تماشے بھی ہوئے. مالک ابن نویرہ کا واقعہ کتنا مشہور، جس کو فقط اس جرم میں شہید کر دیا گیا. یہ پیغمبر کے بعد اس نے کہا کہ میں تو اسی کو مانوں گا جسے رسول نے اپنا جانشین بنایا. یہ زندگی میں صرف ایک بار رسول کے پاس گئے، موضوع کے اندر ہوں لیکن تھوڑی تھوڑی تاریخ، صرف ایک بار گئے، وہ بھی بالکل پیغمبر کی زندگی کے آخری سال گئے. کہا اللہ کے رسول میرے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور ہم آپ کے پاس یہ آئیں کہ خدا نہ کر اگر پروردگار نے آپ کو بلا لیا تو پھر ہم کدھر جائیں. اور پیغمبر نے کہا معلوم ہے کو کیا تفصیل بتائی ہوگی، 2-4 اور مسئلے پوچھے اور واپس چلے. تقریباً آدھا گھنٹہ رسول کے پاس بیٹھے. کم علمی کے نقصانات، تزکیہ نفس میں کم علمی بھی ایک نقطہ بننے والا ہے، لیکن واقعہ آج سن لیجیے تاکہ تکرار نہ کرنا پڑے. آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر واپس ہوئے. اگر آپ مسجد النبوی میں گئے تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد کو لے آئیے، اور نہیں گئے تو خدا ہر اور مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، روضہ رسول کی زیارت اور 4 معصومین کی زیارت سے جلد از جلد مشرف کریں. بڑا ہال. اب حجر پیغمبر کو سلام کر کے چلے، بڑے سے ہال کو طے کر کے جانا. جب جا رہے تو اللہ کے رسول نے آہستہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مالک ابن نویرہ جا رہے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا. کہا کہ اگر کوئی شخص یقینی جنتی کو دیکھنا چاہتا تو اس کو دیکھ. گھبرا کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جس کا جنت میں جانا بالکل یقینی وہی آدمی مالک ابن نویرہ. اتنی دیر میں مالک مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے کی رسی کھول رہے تھے. 2, 4, 10, 15 آدمی دوڑ کے وہاں پہ آئے اور مالک کو گھیرے میں لے لیا. کہا مالک ہمارے حق میں فلاں دعا کرنا، فلاں دعا کرنا، فلاں دعا کرنا. مالک چکرا. کیا مطلب؟ کہا کہ ہم تم سے دعا کروانے آ رہے ہیں. مالک نے کہا میں آدھا گھنٹہ، یہ لفظ میرا ہے مفہوم مالک، اتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، تمہارے سامنے رہا، اس وقت تو کسی نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی، اور اب جب میں جا رہا ہوں تو اتنا مجمع دوڑ کے آ رہا. کہا مالک اس وقت ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کون. تو کہا آپ کیسے پتا چلا؟ کہا اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی. مالک نے سر پیٹ لیا. عام آدمی ہوتا تو کتنا خوش ہو جاتا. سر پیٹ لیا. کہا رسول نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو تم میرے پاس دوڑ کے آ گئے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں. پیغمبر کے ارشاد کی وجہ سے میری اتنی اہمیت ہو گئی تو خود اس پیغمبر سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے دعا کرے؟ ارے اس کے پہلو میں بیٹھے، اس کے برابر میں بیٹھے، اسے چھوڑ کے میرے بعد آ رہے. جس کا ایک جملہ میرے رتبے کو اتنا بلند کر دے، خود اس رسول کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں نا کہ رسول کو چھوڑ دیا، ان سے نہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے. کہا یہ یقینی جنتی، اور جس کی ٹھوکروں میں جنت ہے اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا. یہ تماشے ذرا آگے بڑھائیے. نہیں، ذرا سخت جملہ ہو جائے کہ جی فلاں صاحب اس لیے نور ہے کہ رسول کی بیٹی کی شادی ان سے ہوئی، اور خود رسول کیا ہے؟ کہ وہ تو نور نہیں ہے. رسول کی بیٹی جس کے گھر میں جائے اس رشتے سے وہ نور بن جائے، اور خود اللہ کا رسول کا وہ تو خاکی ہے، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، وہاں نور کا کیا تعلق. یہ تماشا حجر ابن ابی. مولا شہید کر دیے گئے، حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسا گئے، عالم اسلام چپ چاپ بیٹھا. میں حجر کی اہمیت کم نہیں کر رہا، لیکن خود حجر بھی اس بات پہ رو دیں گے جیسے مالک نے سر پیٹ لیا. مگر واقعہ عجیب مکمل کرنا. تو اب خلاصہ یہ کہ اتنا احتجاج ہوا، کیا کرے؟ یہ بھی پتا ہے کہ حجر کو میں چھوڑ نہیں سکتا. ایک بار حجر نے ایک طریقہ ایسا بنا لیا کہ میرے خلاف مجمع عام میں احتجاج چھوڑ دیا تو اور ان کو ہمت ملے گی، لیکن ایسے لوگوں کی بات بھی رد نہیں کر سکتا کہ جن کے بزرگوں کے احسان کے نتیجے میں میں یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوں. اب کیا کروں؟ اب ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. کہا جاتا کہ ہٹلر
خاندان یزید کی سیاست پر بڑا غور کیا تھا اور بہت زیادہ ان کے اصول اپنائے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہاں کے لیے مناسب نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. شہر کے دروازے ہوتے تھے پہلے زمانے میں. جیسے ہی میرے سپاہی حجر کو لے کے آئے اس کو یہاں بھی نہ آنے دینا, تم اس کو وہیں رہا کرا کے لے جانا. مجمع بڑا خوش. اتنا ہمارا احترام کیا گیا, اتنا ہمارا مان رکھا گیا کہ حاکم نے یہ بھی نہیں کہا اچھا میرے پاس آ جا میں چھوڑ. ہمیں اختیار دے دیا کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جیسے ہی حجر شام میں داخل ہو جو یہ لوگ کہیں سپاہیوں تمہیں وہ کرنا. اب اور زیادہ قصیدہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے مجمع واپس گئے اور ادھر چپکے سے قاصد کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ وہ سپاہی راستے میں جہاں بھی ہو ان کو یہ خط دے دینا. اس میں لکھا تھا کہ خبردار حجر کو لے کے شہر میں نہ آنا ورنہ غضب ہو جائے گا. جہاں حجر ہے وہی روک کے وہیں شہید کر دو. اور پھر جب آؤ گے تو اب آگے خط میں تو نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہوگا کہ میں لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دیکھو میں نے تو اس کو رہا کر دیا, میرے سپاہیوں نے غلطی کر لی, 2-4 کا ٹرانسفر ہو جائے گا, 2-4 سسپینڈ ہو جائیں گے, 2-4 کو وقتی جیل دی جائے گی, معاملہ ختم. یہ ایک جملہ پوری ایک تقریر بن سکتی ہے آج کل کے حالات پر. لیکن خیر تو ایک طرف یہ بھی خوش کہ بھائی حاکم نے ہمارا بڑا مان رکھا کہ ہمیں اختیار دے دیا, اور دوسری طرف حجر بھی شہید, خط گئے. اور جو خط گیا تو آپ دیکھیے اس کا ایک جملہ خط کا اور ایک جملہ حجر کا, اور آج کی مجلس غالباً اسی پہ ختم کرنا ہوگی. وہ یہ کہ حاکم سے کہا کہ دیکھو ان سارے آدمیوں, حاکم نے سپاہیوں سے کہا مین آدمی تو حجر ہے, اس کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا, لیکن جو باقی حجر کے ساتھی ایسا کرو ان کے سامنے ایک آفر رکھو, اگر وہ ہماری بات مان لے یعنی آئندہ کبھی ہمارے خلاف زبان نہ کھولے اور شہر میں نہ رہیں, فی الحال جنگل میں رہیں, فی الحال بعد میں آ جائیں شہر میں تو کیا ہوا. حاکم کو پتا کہ جب مومنین کا جوش سوڈے کے ابال کی طرح ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے بیٹھ جاؤ سارا جوش ختم, تو وہ تو پھر بھی عام مسلمان. کہا بعد میں آتے رہیں, ابھی یہ جنگل میں رہے, اگر ہماری بات جو مانتا جائے اس کو چھوڑتے جا, اور جو نہ مانے تو اس کو بھی حجر کے ساتھ شہید کرنا. مگر حجر سے یہ بات نہ کہنا انہیں تو شہید کرنا ہی کرنا. خط آ گیا, سپاہیوں کے سردار نے یہ خط پڑھ کے سنا دیا کہ جنگل کی بات. آج حجر کا روضہ تقریباً شہر کے اندر آ گیا مگر اس وقت جنگل ہی جنگل. کہا دیکھو یہ پیغام آیا, حجر آپ کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو ہمیں سیدھا حکم, باقی کون میری بات مانتا ہے کون نہیں مانتا. آدھے آدمیوں نے تقیہ اختیار کر کے بات مانی اور آدھے آدمیوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے, مر جائیں گے مگر حاکم کی بات نہیں مانیں گے. سپاہیوں نے کہا اچھا جو جا سکتے چلے جائیں, ہتھکڑی بیڑی کھولی, خدا حافظ. مگر جب ادھر متوجہ ہوئے حجر نے 3 باتیں کہی, وصیتیں, اور یہ عربوں کا قدیم رواج کہ وصیت تو دشمن کی بھی قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ دربار ابن زیاد مسلم ابن عقیل نے عمر سعد کے نام وصیت کی تھی کہ میرا قرضہ ادا کر دینا. وہ ایسے عالم میں مسلم کو قرضے کی فکر, یا 68 سے مومنین بیٹھے ہیں, ان کا بھی مال ہضم کرو, ان کا بھی مال ہڑپ کرو, ان کا بھی قرضہ لے کے کھا جاؤ. جو مجبور ہے ان کی بات نہیں ہو رہی, جو مجبور نہیں. خیر خلاصہ کیا, حجر نے کہا کہ اے سپاہیوں کے سردار جب مرنا ہی ہے تو 3 وصیتیں مانو گے. اس نے کہا حکم حاکم, اس سے ٹکرانے والی وصیت نہیں مانوں گا, باقی میرا کیا نقصان, مان لوں گا. کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ, پڑھی نماز, پڑھی. کہا میں نے زندگی میں اتنے جلدی کوئی نماز نہیں پڑھی جتنی آج پڑھی, صرف اس لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں نماز کو لمبا کر رہا ہوں. ایک طرف یہ ہے علی کے براہ راست تربیت یافتہ شاگرد کہ سر پہ تلوار ہے تب بھی ان کو نماز کی فکر ہے, اور ایک آج کا مومن ہے کہ ایک کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بھی کہتا یہ ہوگی نماز اہم, ہمارے لیے کوئی تھوڑی اہم. دیکھیے یہی ساری چیزیں کربلا کے واقعے میں اور نمایاں ہو گیا. کل سب کو مرنا ہے مگر شب عاشور سب نے عبادت میں گزاری. مولا نے یہ جملہ کہا کہ یہ شب عاشور میں اس لیے لے رہا ہوں
کہ کوئی رات بغیر عبادت کے نہیں گزری. دل چاہتا ہے خدا سے ملاقات سے پہلے والی رات پوری اول تا آخر عبادت سے گزرے. تاریخ کا فقرہ کہ اس رات کو جب کوئی اصحاب امام کے خیموں کے قریب سے گزرتا تو نماز اور تلاوت قرآن کی آواز اس طرح سے آتی کہ ودی النحل، جس طرح شہد کی مکھیوں کے چھتے سے مکھیوں کی آواز آیا کرتی. ہر خیمے میں ذکر خدا اور نماز کا. دوسری وصیت، مجھے اگر شہید کرنا ہی ہتکڑی اور بیڑی اتارنا نہیں، اسی حالت میں دفن کرنا. وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس لیے تاکہ جب میں اللہ کے رسول سے ملوں تو یہ بتاؤں کہ آپ کے اہل بیت کی محبت کے جرم میں مجھ پہ کیا ظلم ہوا. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کو پہلے شہید کرو پھر مجھے شہید کرو. کائنات میں یا دنیا میں حسین علی اکبر اس مثال کے علاوہ غیر معصومین میں آپ کو کوئی باپ ملے گا جو کہے کہ پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو؟ ہمیشہ الٹا جملہ ہوتا. باپ کہتا ہے کہ مجھے مار دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو. بہت اس نے دیکھا کہ ظالم بات نہیں مانے گا، کہا اچھا پہلے مجھے مار دو تاکہ میں یہ صدمہ دیکھنے اور یہ داغ برداشت نہ کروں کہ جوان بیٹا میرے سامنے مرے. نہ صرف یہ کہ میں یہ کتابی بات کر رہا ہوں، بلکہ جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، خون کا دریا طے کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو. وہاں یہ روز آنا ہر دوسرے دن کی کہانی. یہ پتا چلا کہ موت پورے گھرانے کی یقینی. ہمیشہ بوڑھا باپ اور ضعیفہ ماں کہتی ہے پہلے ہمیں مار دو. ہم یہ صدمہ نہیں دیکھ سکتے کہ جوان بیٹا ہمارے سامنے مارا جائے. حضور فطرت انسانی کے الٹ بات کر رہا کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو، مگر یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، ایمانی فطرت کے عین مطابق. بشرط یہ ہے کہ آدمی اہل بیت سے تربیت یافتہ. دیکھیے کربلا کا واقعہ کیا پوری فطرت کے الٹ، پوری فطرت انسانی کے الٹ ہے کربلا کا واقعہ. وہ سکون، وہ خوشی، وہ ہنسی مذاق، وہ قہقہے جو اصحاب امام کے درمیان، جو جس طرح کربلا فطرت انسانی کو الٹ دیتا. ہر آدمی موت سے ڈرتے ہیں، کربلا میں بچوں تک نے موت کو کھیل بنا دیا. اسی لیے مولانا اظہر حسن زیدی کے جملے کہ موت نے بھی طے کر لیا، ایسی توہین ہوئی موت کی، ایسی بے عزتی ہوئی موت کی کہ میدان کربلا میں بچے تک موت سے کھیل رہے کہ موت نے کہا ہر جگہ جانا ہے، کربلا میں اب کبھی نہیں جانا، اس لیے ہر چیز مر سکتی ہے، نام کربلا کبھی نہیں مر سکتا، موت آئے گی نہیں یہاں پر. مگر یہ مزاج علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام اپنے ماننے والوں کا بنا رہا. چنانچہ حضور کا جملہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، مومن کی فطرت کے مطابق. وجہ سنی، حضور نے احسان ایک یہ کیا کہ ہر وصیت کے بعد وجہ بتا دی. اہمیت نماز پتہ چلے، مظلومیت کی موت کی اہمیت پتہ چلے، اور بیٹے کے ایمان کی سلامتی باپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہونا چاہیے وہ پتہ چلے. اس کی غذا، اس کا مکان، اس کی رہائش، اس کی تعلیم سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سیکنڈری، پرائمری اور بنیادی اہمیت بیٹے کا ایمان. سنیے وجہ، اور اس کا بہت گہرا تعلق اس جملے سے کہ حاکم نے پیشکش کی جو میری بات مان لے اس کو میں زندہ سلامت جانے کی اجازت دے رہا ہوں. وہ جملہ ذہن میں رکھیے. حضور کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو، جوان ہے ابھی، جوانی کے مزے لوٹنا ہے، دنیا اس کے سامنے ہے، ایسا نہ ہو ابھی تو یہ ہے کہ باپ زندہ، بیٹے کو ایک شرم، ایک حیا، ایک مروت، ایک تکلف، ایک اخلاقی دباؤ ہے نا کہ باپ کے سامنے کیسے باپ کی مخالفت کرے. اگر میں پہلے مر گیا اب وہ دباؤ ختم ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنی زندگی کی محبت اور دنیا کی محبت میں دشمن کی بات مان لے، مولا کو چھوڑ دے اور چلا جائے. میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے مارا جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کا ایمان ضائع ہو جائے. چنانچہ پہلے میرے بیٹے کو مارو تاکہ باپ کی وجہ سے صحیح، باپ کے دباؤ کی وجہ سے صحیح، وہ آخری دم تک حق سے نہ ہٹے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نعوذ باللہ ایسا شخص نہیں ہے کہ موت کو دیکھ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا. پہلے کی وصیتیں بتا رہی ہیں، پہلی دو وصیتیں کہ ہوش و حواس کتنے سلامت. یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاہل یا راہ حق سے ہٹا ہوا آدمی نہیں، یہ براہ راست علی کا تربیت یافتہ، یہ براہ راست اللہ کے رسول کا صحابی. مگر کیا اصول دے رہا؟ اپنے بیٹے کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی اہمیت کو سمجھو. اگر کبھی یہ ٹکراؤ ہو جائے
کہ بیٹے کا ایمان بچانا ہے کہ جان بچانا ہے؟ جان جانے دو، ایمان بچانا ہے۔ اب جو فرق غلام اور آقا میں ہوتا، ماننے والے اور امام میں ہوتا، وہی فرق یہاں بھی نظر آئے کہ حجر نے کہا کہ بیٹے کا ایمان بچ جائے اس کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اور حسین نے کہا میرے ماننے والوں کا ایمان بچ جائے اس کے لیے اپنے اکبر کو قربان کر رہا ہوں۔ لیکن پیغام دونوں جگہ یکساں کہ جس اسلام کی خاطر حسین کا اکبر جیسا قربان کر دیا جائے، معمولی قربانی نہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں میں یہ کتنا حقیر اور پست بنا کے رکھ دیا گیا۔ ایک کلمہ تو ہے اسلام کا، نام تو ہے اسلام کا، لیکن ہر وہ چیز ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی جس سے نہ صرف یہ کہ معصومین انتہائی شدید کراہیت اور نفرت کرتے تھے، بلکہ جس کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ جہاں پہ یہ آ جائے وہاں سے ایمان چلا جاتا۔ گناہوں کی بہت ساری قسمیں، مگر کچھ گناہوں کے حوالے سے یہ جملہ آتا۔ ایک ایسا جملہ اس وقت کہہ کر مجلس کو منزل مصائب پہ لا رہا ہوں کہ جو جملہ تشریح بھی چاہتا ہے اور تشریح آئندہ ہوگی بھی، اس سال کے مجالس میں نہیں، تاکہ آپ کو تکرار کا احساس نہ ہو، مگر ایک جملہ کہتا ہوں۔ گھر کے یہ جملہ ایک مرتبہ گھوم کر پھر ہمارے موضوع پہ آ گیا، دعا اس کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اصل موجودہ موضوع تزکیہ نفس اور اولاد، مگر اس میں ضمن دعا کی بات بھی آ گئی۔ بعض لوگ کہیں گے کہ مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کئی وجوہات، کبھی ہمارا فائدہ اس میں ہے، جیسے میری اپنی زندگی رو دیا تھا جب پروردگار نے دعا قبول نہیں کی، اور آج ہزار شکر کے سجدے انجام دیتا ہوں، اچھا ہوا دعا قبول نہیں۔ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، آپ یہاں اہل بیت کی حالات سننے آئے، ہم جیسوں کے کوئی تھوڑی، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں خود میری زندگی کبھی ایسا ہوتا کہ دعا قبول ہوتی ہے، نتیجہ آنے میں ٹائم لگتا، اور کبھی یہ ہوتا، کیا ہوتا کہ ایک صاحب کے گھر کی گھنٹی خراب تھی، انہوں نے الیکٹریشین سے کہا کہ بھائی ضروری ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں، آپ آ کے گھنٹی ٹھیک کر جائیے۔ نہیں آیا وہ، اگلے دن شکایت کی، اس نے جواب دی کہ میں پہنچا آپ کے گھر، آدھے گھنٹے گھنٹی بجاتا رہا لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، واپس چلا گیا۔ ارے بھائی گھنٹی خراب تھی اسی لیے تو آپ کو بلایا گیا، گھنٹی بجا کے چلے گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے دعا کر کے خدا سے رحمتیں مانگی، وہ رحمت سارا دن ساری رات آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر گھر میں داخل ہونے کا راستہ دیکھتی رہی کہ بھائی فلاں صاحب نے بلایا تو کہیں نہ کہیں سے مجھے گھر میں داخلے کا راستہ تو دیں گے نا۔ دروازے گئے تو بند، کھڑکیاں دیکھی تو بند، روشن دان دیکھے تو بند، پوری طریقے سے چاروں طرف سے سیل پیک دروازہ۔ وہ رہے بھی، رحمت کے فرشتے رہے بھی، اپنی حد تک ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایسا ہم نے دروازے کو پیک کر کے رکھا، واپس چلے گئے۔ خدا نے کہا بھائی کیا ہوا؟ وہ سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی 4 آیتیں پڑھ رہا ہے، میں نے تمہیں بھیجا، واپس کیوں آ گئے؟ کہا خدا بندہ ہر طرف سے ہم نے کوشش کر لی، کہیں داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں ملا، جائیں تو کہاں سے جائیں؟ کیسے؟ سنیے، امام نے فرمایا کہ چند چیزیں جس گھر میں ہوتی ہے وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی۔ کتا تو ہر ایک کو یاد ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی، مگر خالی کتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی۔ ہاں کسی حد تک لوگوں کو شراب یاد ہے، جس گھر میں شراب ہوتی ہے وہاں رحمت خدا کبھی نہیں آتی۔ تیسری بھی چیز جوا، جس گھر میں آلات جوا یا گیمبلنگ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی رحمت خدا نہیں آتی۔ اب ایک آدھا جملہ ہے، سنیے، آدھا تو خیر ایک الگ موضوع۔ تاش، تمام مراجع کے فتوے میں تاش حرام ہے، چاہے شرط کے ساتھ کھیلا جائے چاہے بغیر شرط کے۔ بلکہ اگلا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بعض مراجع کے یہاں بغیر شرط کے شاید شطرنج کھیلنے کی اجازت، مگر ان کے یہاں بھی تاش کی اجازت نہیں۔ دیکھنے میں شطرنج زیادہ بڑا گناہ لگتا ہے، تاش چھوٹا گناہ لگتا ہے دیکھنے میں، مگر اندازہ کریں کہ تاش کی ان کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے جن کے یہاں شاید شطرنج کی اجازت۔ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ میں مسئلے کو ذرا سا بھی سمجھا سکوں، لیکن انشاءاللہ آئندہ تزکیہ نفس کا ایک بہت ہی اہم اصول آئے گا، اس میں یہ 4-5 باتیں آئیں گی، جس میں خاص بات یہ
کہ بعض مسئلے سن کے لوگ تقلید بھی بدل لیتے. تقلید بدلنا آسان کام نہیں، آدمی کا بدن کام اٹھتا. تقلید کو بچوں کا کھیل نہیں، آج ان کی تقلید تو کل ان کی تقلید. لیکن بات کے لیے یہ موضوع بات کا خلاصہ یہ، تاش گھر میں رکھا، سورہ طلاق کی آیت بھی چل رہی. سورہ طلاق کی آیت فرشتوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہی ہے، آؤ اس گھر میں. اور تاش ہے کہ وہ فرشتوں کو اندر آنے نہیں دے رہا. رحمت خدا اس گھر سے چلی جاتی ہے جہاں کچھ چیزیں، کون سی رحمت جو پہلے سے ہے وہ بھی نہیں رہ سکتی، تو بعد والی رحمت کیسے آئی؟ چوتھی چیز بھی اس میں سن لیجیے، گانے بجانے کے آلات. جس گھر میں گانا بجانا ہوتا، دیکھیں ساری چیزیں پہلے تو ہمارے گھر کی عورتوں تک کو یاد ہے. اب بڑے بڑے داڑھی مونچھوں والے بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس گھر میں آلات موسیقی ہوتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ. اور پانچویں چیز، یہ تو بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس کا حق بعد میں ادا ہو، جس گھر میں نامحرم مردوں کے سامنے کھلے بال والی عورت آتی ہے، وہاں بھی رحمت خدا کبھی نہیں آ سکتی. البتہ اس گھر میں فرشتے ضرور آتے ہیں، مگر لعنت والے فرشتے. یہ حدیث کھلے بالوں والی عورت اگر نامحرم کے سامنے ہو تو ملائکہ اس کے شوہر پہ لعنت کرتے ہیں اگر شوہر کی اجازت سے یہ عمل ہو رہا، اور اس پہ لعنت کرتے ہیں اگر شوہر کی اجازت کے بغیر یہ عمل ہو رہا. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب رحمت خدا کو روکا جاتا. سن لیجئے، اس لیے کئی بار مجھے کہنا پڑے گا، لوگ لعنت کا مفہوم کچھ اور ہے. ہمارا موضوع دعا کے حوالے سے بھی تھا. رحمت چاہیے نا، نہیں آتی کیسے آتی؟ دروازے پہ لکھا ہے کہ پش، اسے باہر دھکیلی. آپ پل کر رہے ہیں، اندر کھول رہے ہیں، مر بھی جائیں گے کھولتے کھولتے، دروازہ ٹوٹ جائے گا، کھلے گا نہیں. ادھر بلاتے رحمت خدا کو، ادھر دھکے لے کے اس کو باہر نکالتے. یہی نتیجہ ہو. جیسے اچھا نہیں، اب یہ کہ تھوڑا سا مصائب کا مرحلہ آ گیا، لطیفہ سنانے کا وقت نہیں. مگر کتنی عجیب بات کہ جو چیزیں رحمت خدا کو روکنے والی، لعنت پروردگار کو نازل کرنے والی، بعض مومنین نے، سب نے نہیں، ایسا لگا چھانٹ کے ایک فہرست بنائیے کہ یہ کیا کیا چیزیں، سب اپنے گھر میں جمع کرنا. اگر رحمت اور لعنت کے مسئلے سے ہمیں دلچسپی نہیں تو کم از کم یہ ایک میرا عقیدہ ہے، مومن ہر غلطی اور ہر گناہ کر سکتا، کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو معصوم کے دل کو تکلیف پہنچائے. ہر گناہ مومن سے ممکن. شراب و قتل و زنا اور چوری اور جوا اور ڈاکہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اجازت ہے، کہہ رہا ہوں ممکن ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن بھی ہو اور اہل بیت کے دل کو تکلیف پہنچائے؟ اور اگلا جملہ اگرچہ غلط تو ہے، مگر میں جس حوالے سے کہہ رہا ہوں اس حوالے سے سمجھ لیں. اور اہل بیت میں بھی بعض امام ایسے ہیں جو بظاہر جو دوسروں سے زیادہ زخمی اور دکھی ہیں، ان کو تو مومن کبھی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا. لیکن میرا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے اماموں کو تکلیف پہنچا سکتا. بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ، جیسے روایتوں میں ہے کہ جو کربلا میں دفن ہوتا اسے فشار قبر نہیں دیا جاتا. اتنا ہے روایتوں. علماء نے اس کی تعویل کی کہ فشار قبر کا مطلب ہے کہ زمین کو ہلایا جائے. پروردگار کہتا ہے ملائکہ ہر زمین ہل سکتی، اس زمین میں بہت سے زخمی دفن ہیں، اس کو ذرا سی بھی جنبش نہیں ہونا چاہیے. بہت زخمی، سر سے پیر تک زخمی اس زمین کربلا میں موجود ہے. یہ آپ نے علماء سے اکثر سنا. لیکن پھر عرض کر دوں، یہی حدیث اور کسی معصوم کے روضے کے حوالے سے نہیں، دوسرے فوائد ہیں، مگر فشار صرف کربلا پہ سے ثابت، زمین کربلا کو نہیں. ہر امام کو دکھی کرنا ایمان کو ختم کرتا ہے. لیکن اگر ایسا امام جو پہلے ہی اتنا غمگین ہے کہ روز و شب 35 سال روتا رہا اور کلیجہ پکڑ کے روتا رہا، اگر ہم اسے زخمی کریں، اور یہ تو طے شدہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں جب میں کہیں شراب دیکھتا ہوں
جوا دیکھتا ہوں مجھے ایک مرتبہ وہ منظر یاد آ جاتا، یہ بھرا دربار ہے اور میری بہنیں اور پھوپھیاں بے مقنا و چادر کے لا کے اس دربار میں کھڑی کی گئی. مومن چلیں، رحمت بھی نہیں چاہیے، مسئلہ دعا بھی قبول نہیں کروانا. سجاد کو دکھ نہیں پہنچا سکتا اور سجاد بہت غمگین، بہت غمگین. جب اس کی آنکھوں کے سامنے دربار شام کا وہ منظر آ جاتا کہ تخت خلافت پر وہ بے حیا نوجوان یزید نائب رسول کے نام سے بیٹھا اور رسول کی نواسیاں اور محمد کی بیٹیاں قیدی بنا کے اس کے سامنے کھڑی کی گئی، اور دربار بھی اتنا بے حس و بے غیرت کہ ایک مسلمان کو توفیق نہ ہو کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتا، اے علی کی وارث و فاطمہ کی دختر، تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی، آ کے کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، ہم جوان مرد ہیں، ہمارا کیا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی لشکر یزید اجازت نہ دیتا، یزید کی سپاہی دخل دیتے، وہ بات کا مرحلہ پیشکش کی کسی نے. بھائی ہم نے دیکھا بازاروں میں بعض صاحبان ایمان چادریں لے کے آ گئے، چھین لی گئی چادر، مگر چادر لائی تو گئی نا، یہاں کسی نے پیشکش کی. عجیب بات، اگر غیرت بھی بیدار ہوئی تو روم کے ایک عیسائی سفیر تھی، لیکن کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی. اور اتنی دیر زینب کھڑی رہی کہ گھٹنے دکھنے لگے. اچھا اس پورے گھرانے میں جو قیدی پہنچے ہیں نا دربار شام، زینب کا مسئلہ سب سے الگ. کیا مسئلہ الگ؟ باقی جتنی بھی بیویاں اور بچے اگر غمگین ہو، اگر پریشان حال ہو، اگر ان کا دل دکھی ہو، وہ اپنا شکوہ زینب سے کر دیتے، ایک اطمینان آ جاتا. زینب وہ ہے کہ وہ اگر کبھی دکھی ہو یا غمگین ہو، وہ کس سے فریاد کرے؟ سب کا سہارا زینب بن گئی، زینب کس سے فریاد کرے؟ بس زینب کا ایک ہی سہارا ہوتا. جب زینب اتنی دیر کھڑی رہی کہ گھٹنے دکھنے لگے، کٹے ہوئے سروں میں عباس کا سر نظر آ گیا. بھیا عباس، تیرے نہ رہنے سے آج یہ تیری بہنوں کی حالت ہو گئی. زینب کا مشکل کشا تو ہمیشہ عباس، مگر ادھر یزید نہ صرف یہ کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے توجہ دینے کا، بلکہ آپ سنیے تو صحیح، اس کو شراب بھی پینا ہے، جوا بھی کھیلنا. شراب کا جام ہاتھ میں ہے، تھوڑی شراب پیتا ہے، جام رکھ دیتا، جوا کھیلنے لگتا. جوا کھیلا، پھر اس نے جوئے کی چیزیں چھوڑی، شراب پی. تو اگر ہم یزید سے کہہ دیں کہ یزید تیرے دو ہاتھ ہیں، ایک سے شراب پی، ایک سے جوا کھیل، بیک وقت دونوں کام ہو سکتے، یہ ایک ہی ہاتھ سے کبھی شراب کبھی جوا کیوں ہے؟ تو ایک ایسا جواب دے گا، اگر آپ غور کریں تو واقعاً اب تڑپ اٹھیں گے. کہتا ہے میرا دوسرا ہاتھ خالی کوئی چھوڑی، اس سے تو میں کوئی اور عمل انجام دے رہا ہوں. شراب اور جوا ایک ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ دوسرے ہاتھ میں پہلے تو دیکھیے غور سے چھڑی نظر آئے گی، اور پھر یہ دیکھیے کہ چھڑی کا دوسرا سرا کہاں؟ تخت یزید کے سامنے کشت میں حسین کا کٹا سر نظر آئے گا. یہ چھڑی ہے کبھی دندان مبارک کو زخمی کر رہی، کبھی لب حسین کو زخمی کر رہی ہے. ادھر شراب اور جوئے میں وقفہ آ سکتا ہے، مگر چھڑی سے توہین کرنے میں وقفہ نہیں آ رہا. مگر عزاداروں، تو پھر یزید کی توجہ ادھر سیدانیوں کی جانب کیسے ہوئے؟ زینب کی بے کسی سے نہیں، سیدانیوں کی مظلومیت سے نہیں. ہاں ایک ننھی بچی اسے نظر آ گئی جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے. یہ بچی کبھی کھڑی ہوتی ہے، یہ بچی کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید بھی حیران ہو گیا، یزید بھی حیران ہو گیا. گھبرا کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو فاطمہ ہے، بابا پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا. یزید چونکا، اچھا یہ ہے حسین کی لاڈلی سکینہ؟ یہ بتا دے ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے، بالوں سے چہرہ چھپا لیا، میرے تو بال بھی ایسے نہیں ہیں. تو دوسرا ہاتھ گلے میں، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا یزید تیری فوج نے ایک گلی میں، ایک گلے میں ایک رسی میں 18 گلے باندھے ہیں. میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹتا ہے، میں بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹتا ہے. یزید نے کہا لیکن میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. سکینہ نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یزید نے کہا یہ تیرے بابا کا سر.
کیا بابا کا سر لے گی؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ارے میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں. یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ تشت میں سے سر اٹھائے. یزید نے کہا اس طرح نہیں، میں تو اس وقت مانوں تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے جب یہ سر خود بخود تیرے پاس آ جائے. وہ اتنا سننا تھا. فاطمہ کی پوتی نے جلا ہوا کرتا پھیلا دیا، فریاد کی بابا آج تیری سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کٹا ہوا سر تشت سے بلند ہوا، فضا میں تیرتا ہوا سکینہ کی جانب چلا، سکینہ کی گود میں پہنچا. بچی نے جھک کے باپ کا بوسہ لیا. آئے میرا بابا، آئے میرا چچا. خدا بندہ مصائب سکینہ اور مصائب زینب کبریٰ کا واسطہ، میرے مظلوم امام سید الساجدین کا واسطہ، حاضرین مجلس بانیان مجلس سمیت ہر مومن مومنہ کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. سکینہ کے بابا کے اس کٹے سر کا واسطہ، حاضرین اور بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارا حسین کے بچوں اور سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو خصوصاً روزگار کی ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما. خداوندہ مشکل کشا علی کی مشکل کشائی کا واسطہ، ان کے ماننے والوں اور حاضرین مجلس کو ہر حاجت، خصوصاً ایک برادر ایمانی نے ایک خصوصی التماس کی ہے اپنی حاجتوں کے لیے، انہیں قبول فرما. پروردگارا اہل بیت اطہار کے اس امتحان کا واسطہ، ہمارے بعض بچوں نے، بعض نوجوانوں نے کچھ امتحان دیے، انہیں اس امتحان میں اور ہم سب کو آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین یا 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 حسین